ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو برج قوس سیجیٹیریس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے نہایت خاص، منفرد اور معلوماتی ہونے والی ہے۔ اگر آپ کی پیدائش برج قوس میں ہوئی ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے ایسے راز کھولنے والی ہے جنہیں جان کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں، خاندان میں یا دوستوں میں کوئی برج قوس سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ آج ہم پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک برج قوس کی مکمل شخصیت، مزاج، تعلیم، محبت، شادی، قسمت، کیریئر اور روحانی سفر کو انتہائی ڈیٹیل سے سمجھنے والے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے ایک نئی اور قیمتی معلومات لے کے آئے گا۔ میرے پیارے دوستو، علم نجوم میں برج قوس 12 بروج میں 9ویں نمبر پر آتا ہے اور اس کا حاکم سیارہ مشتری جوپیٹر ہے، جسے علم، حکمت، دانائی اور روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کی پیدائش اسی برج میں کیوں ہوئی؟ آپ کسی اور برج میں پیدا کیوں نہ ہوئے؟ اس کے پیچھے بھی ایک خاص راز ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی پیدائش کے وقت آسمانی نظام کے مطابق ایک مخصوص توانائی کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، اور یہی توانائی اس کی شخصیت، سوچ، فیصلوں اور زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ برج قوس آگ کے عنصر سے تعلق رکھنے والا برج ہے، یعنی کہ فائر سائن ہے، لیکن اس کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوہری فطرت رکھنے والا برج ہے، یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں نرم رویہ اختیار کرتا ہے اور جہاں وقت آئے وہاں مضبوطی، جرأت اور فیصلہ کن انداز بھی دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برج قوس کے افراد حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس برج کی علامت ایک تیر انداز ہے جو اپنے ہاتھ میں کمان لیے اپنے ہدف پر نظر جمائے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی علامت دراصل برج قوس کی پوری زندگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی بڑے مقصد کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کی نظریں معمولی کامیابیوں پر نہیں بلکہ بڑے خوابوں اور بلند منزلوں پر ہوتی ہے۔ جب ایک سیجیٹیرینس بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس کے چہرے، آنکھوں اور انداز کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ اس بچے میں کچھ خاص بات ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک الگ قسم کا وقار، اعتماد اور ذہانت جھلکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہی خوبیاں مزید نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے بچوں کی باتوں، انداز فکر اور سمجھ بوجھ اکثر اپنی عمر سے زیادہ پختگی دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے شاید خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ برج قوس والے بچے دوسروں کی نسبت جلد سمجھدار ہوتے ہیں۔ انہیں نئی باتیں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، سوال پوچھتے ہیں اور ہر چیز کو حقیقت جاننے کی کوششیں کرتے ہیں، اور جو کچھ سیکھتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانا بھی پسند کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں اکثر سنجیدگی، حکمت اور دلیل نظر آتی ہے۔ دوستو، دنیا میں ہر چیز توانائی پر قائم رہتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اپنی توانائی سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح سیجیٹیرینس کے اندر بھی ایک خاص قسم کی مثبت توانائی ہوتی ہے جو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ پہلی ملاقات میں ہی ان کے بارے میں اچھا تاثر قائم کر لیتے ہیں، چاہے وہ زیادہ بات بھی نہ کریں۔ چونکہ اس برج کا حاکم مشتری جوپیٹر ہے، اس لیے سیجیٹیرینس کو فطری طور پر علم، حکمت، مذہب، اخلاقیات اور روحانیت کی طرف خاص جھکاؤ ہوتا ہے۔ یہ لوگ زندگی کے ہر مرحلے پر کچھ نہ کچھ سیکھنے اور اپنی سوچ کو مزید بہتر بنانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہی عادت انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ اب اگر ہم ان کے ابتدائی تعلیم کی بات کریں تو اسکول کے زمانے میں بھی ان کا انداز باقی بچوں سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ یہ بے مقصد شور شرابہ یا فضول مصروفیات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ ابتدا میں اساتذہ کو کبھی کبھی یہ بچے ضدی یا اپنی رائے پر قائم رہنے والے محسوس ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ صرف ہر بات کو خود سمجھ کر قبول کرنا چاہتے ہیں۔ سیجیٹیرینز اپنی عزت نفس اور شخصیت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی محنت یا کردار پر سوال اٹھائے تو یہ اندر سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہر بار اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتے، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنا کام وقت پر مکمل کریں تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ دوستی کے معاملے میں بھی یہ لوگ ہر کسی سے گھلنے ملنے کی بجائے محدود مگر مخلص دوست بناتے ہیں۔
انہیں ایسی صحبت پسند ہوتی ہے جہاں کچھ سیکھنے کو ملے یا وہ خود دوسروں کو کچھ سکھا سکے۔ فضول بحث، بے مقصد گفتگو، چاپلوسی یا ہر وقت ہنسی مذاق میں وقت گزارنا ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر تعلیم کی بات کی جائے تو سیجیٹیرینز فطری طور پر ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ انہیں ہر سبق رٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ بات کی گہرائی کو جلد سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی اپنی سوچ اور اپنا انداز ہوتا ہے، اس لیے اکثر یہ اپنی محنت اور خود اعتمادی کے بل پر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ انہیں ہر وقت کسی کے سہارے یا رہنمائی کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خود بھی بہترین طریقے سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیجیٹیرینز کے افراد محبت کے معاملے میں ہرگز جلد بازی نہیں کرتے۔ یہ ہر خوبصورت چہرے یا وقتی کشش سے متاثر ہونے والے لوگوں میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ پہلے انسان کے کردار، سوچ، وفاداری اور نیت کو پرکھتے ہیں، پھر کہیں جا کر اپنے دل کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے ان کی زندگی میں محبتیں کم آتی ہیں، لیکن جب آتی ہیں تو بہت ہی گہری ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے جذبات کو زبان پر لانے میں اکثر ہچکچاتے ہیں۔ دل میں محبت موجود ہوتی ہے، لیکن اظہار کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ کہیں سامنے والا ان کے جذبات کی قدر نہ کرے یا بعد میں دل ٹوٹ نہ جائے۔ اسی وجہ سے کئی مرتبہ لوگ انہیں بے حس یا خاموش سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ان کے دل میں محبت سمندر کی طرح گہری ہوتی ہے، مگر سمندر کی لہریں ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ جب سیجیٹیرینز کسی رشتے میں بن جاتے ہیں تو پوری ایمانداری، خلوص اور وفاداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وقتی تعلقات یا صرف وقت گزارنے کے لیے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو رشتہ قائم ہو وہ زندگی بھر قائم رہے۔ اس لیے اگر انہیں دھوکہ مل جائے تو وہ اسے آسانی سے بھلا نہیں پاتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خود کو سنبھال کر دوبارہ اپنی زندگی پر توجہ بھی دینا جانتے ہیں۔ اب اگر شادی کی بات کی جائے تو سیجیٹیرینز کی ازدواجی زندگی عام طور پر اچھی رہتی ہے، بشرطے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اکثر ان کا شریک حیات ذہین، خوش گفتار، حاضر جواب اور لوگوں سے بہتر انداز میں بات کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ سماجی طور پر بھی کافی متحرک ہو سکتے ہیں اور ہر ماحول میں جلد گل مل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہی فرق دونوں کے درمیان چھوٹے موٹے اختلاف بھی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ سیجیٹیرینز ہر جگہ بولنے کی بجائے صرف ضرورت کے وقت اپنی رائے دینا پسند کرتے ہیں، جبکہ اس کا شریک حیات زیادہ کھلے مزاج کا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کی فطرت کو سمجھ لیں تو یہی رشتہ نہایت مضبوط، پائیدار اور خوشحال ثابت ہو جاتا ہے۔ سیجیٹیرینز کی زندگی میں قسمت آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی ہے۔ بچپن اور نوجوانی میں انہیں اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے قسمت بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ خاص طور پر 25 یا 26 برس کے بعد زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جو ان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک ایسے راستے کھلتے ہیں جن کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی سیجیٹیرینز کی قسمت کا خاص انداز ہے۔ تاخیر ضرور ہوتی ہے، لیکن جب کامیابی آتی ہے تو ایک کے بعد ایک کئی خوشخبریاں ساتھ لے کے آتی ہے۔ کیریئر کے میدان میں بھی سیجیٹیرینز کے افراد اپنی ذہانت، ایمانداری اور مثبت سوچ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ انہیں ایسے شعبے زیادہ راس آتے ہیں جہاں علم، رہنمائی، گفتگو، منصوبہ بندی یا لوگوں کی خدمت شامل ہو۔ تعلیم، ٹیچنگ، بینکنگ، انتظامی امور، قانون، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، سرکاری ملازمتیں اور کاروباری شعبے ان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کام میں بے ایمانی یا دھوکے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اگرچہ کامیابی کچھ دیر سے ملے لیکن عزت اور اعتماد ضرور حاصل کرتے ہیں۔ لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ یہ وعدے کے پکے اور ذمہ داری نبھانے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ ان کی صاف گوئی بعض لوگوں کو سخت محسوس ہوتی ہے۔ سیجیٹیرینز دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور رکھنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہوتے۔ جو بات درست لگتی ہے وہی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ انہیں مغرور یا سخت مزاج سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کا دل نہایت نرم اور صاف ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے سیجیٹیرینز دنیاوی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کی بھی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں عبادت، دعا، ذکر، مطالعہ اور زندگی کے حقیقی مقصد پر غور کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کے آخری حصے میں ان کی شخصیت پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ، پرسکون اور باوقار ہو جاتی ہے۔
یہ دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے کی بجائے اپنی ترقی پر خاص توجہ دیتے ہیں، فضول مقابلہ بازی، غیر ضروری جھگڑوں اور بے مقصد بحثوں سے دور رہتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد اپنے خاندان، اپنے کام اور اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اور یہی سیجیٹیرینز کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے کہ یہ زندگی کے ہر مرحلے میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی خود کو مکمل نہیں سمجھتے، بلکہ ہر دن اپنی شخصیت کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہی مسلسل سیکھنے کی عادت انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ واقعی سیجیٹیریس برج قوس سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی ایمانداری، مثبت سوچ، علم حاصل کرنے کی خواہش اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو آپ کو زندگی کے ہر امتحان سے نکال کر کامیابی، عزت اور خوشحالی کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ برجوں، علم نجوم اور زندگی سے متعلق ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، خوشی، کامیابی اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔